بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی وفات کے بعد اپنی قبر مطہرہ میں روح کے تعلق کے ساتھ زندہ سلامت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنے قبور مطہرہ میں زندہ سلامت ہیں۔ قبر اور زمین کی مٹی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اسی حیات کا یہ نتیجہ ہے تمام انبیاء اپنی قبور مطہرہ میں لذت کے طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اور اسی حیات کا نتیجہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضر ہو کر اگر ہدیہ درود و سلام پیش کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں، بلا واسطہ سنتے ہیں اور اس کا جواب مرحمت فرماتے ہیں۔ اور اگر دور سے کہیں بھی ہدیہ درود و سلام پیش کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے ملائک وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تک پہنچا دیتے ہیں، اور آپ علیہ السلام جواب عنایت فرماتے ہیں۔ اس نظریے کے متعلق ایک مرتبہ حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب دامت برکاتہم کو ایک اہل حدیث شخص نے فون کی، اور فون پر حضرت کو اس نظریے کے متعلق بات کی، جس کا نتیجے میں حضرت نے اس کو مسلم شریف کی ایک روایت پیش کر دی۔ بہرحال حضرت کی اس بات کو لے کر ایک غیر مقلد ہیں، انہوں نے اس بات کو اچھالا ہے اور اس پر چند باتیں کی ہیں، ان کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا۔ مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی آخرہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، یعنی اما عائشہ صدیقہ نے فوت کا لفظ، ابو بکر صدیق نے فوت کا لفظ، اللہ کے قرآن نے فوت کا لفظ۔ یہ مولانا صاحب عبدالواحد قریشی، یہ اس نے ایک فراڈ کیا ہے، یہ اس کا دھوکہ ہے۔ اپنے کسی بندے کو کھڑا کر کے اس کو کہا کہ تو سوال کر، اپنے کسی بندے کو۔ دیکھو، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو کیا وہ دنیاوی زندگی کی طرح ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام کا تو انہوں نے ذکر کیا نا کہ جی وہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور معراج والی جو رات ہے، آگے آپ نے نہیں سنا کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل لے کے گئے آسمانوں پہ تو بار بار کس سے ملاقات ہو رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے۔ یہ بتلایا نا مولانا صاحب کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جبریل لے کے گئے ہیں، اور آگے موسیٰ علیہ السلام کو اتلے آسمان پہ کون لے کے گیا ہے؟ یہ بتلا سکتا کوئی؟ تیرا کسی عقل مند علم والے سیانے بندے سے جو کتاب و سنت کو پڑھنے والا ہو، سمجھنے والا ہو، اگر تیرا پالا پڑ جائے تو تیری بولتی بند ہو جائے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام آپ دلیل دے رہے ہیں قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، میں کہتا ہوں آسمانوں پہ جبریل میرے نبی کو لے کے گئے ہیں، تو بار بار جب نماز کم ہو رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اور کام کرواؤ اور کرواؤ، 50 میں سے 5 ہے جو بار بار موسیٰ علیہ السلام کو وہاں کون لے کے گیا ہے؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کی امامت کروائی ہے، موسیٰ بھی وہاں موجود تھے، وہاں موسیٰ کیسے پہنچے؟ اس کا جواب آپ قیامت تک نہیں دے سکتے۔ اگر شہداء اللہ کے یہاں زندہ ہے، ان کو رزق ملتا ہے، تو اگلی جو زندگی اللہ کے لیے، دیکھو روح نکلی ہے تو شہید ہوا ہے، نقطے کو سمجھنا، اور روح نکلی ہے تو پھر شہید ہوا ہے، وگرنہ کوئی شہید بنا کے مجھے دکھائے۔ قبر میں زندہ نبی کو اتارا گیا اور بٹی زندہ نبی کے اوپر ڈالی گئی ہے۔ اولاً تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اولاً تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ وہ غیر مقلد ہیں، لیکن اس کلپ کے بعد مجھے سمجھ آیا کہ وہ صرف غیر مقلد نہیں بلکہ غیر مقلد پلس مماتی بھی ہیں، یعنی غیر مقلد بھی ہیں اور ساتھ ساتھ مماتی بھی ہیں۔ یہ دونوں ان کے نظریات سے سامنے آتا ہے، اس بات سے سامنے آتا ہے۔ بہرحال ایک بات تو اس میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے چند باتیں لے کر کہی ہیں، اس سے اپنے آپ کو تو یہ اہل حدیث کہتے ہیں، بات آپ کے سامنے آئے گی کہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نہیں مانتا، پتہ نہیں کس طرح کا اہل حدیث ہے۔ بہرحال انہوں نے جو بات شروع کی ہے اس میں سے چند باتیں اٹھائی ہیں۔ اولاً تو انہوں نے چند دلائل پیش کر کے کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی ہے،
قرآن پاک کی آیت اور اس کے ساتھ اقوال صحابہ احادیث مبارکہ جن میں وعدہ موت تھا، ان میں یعنی آپ علیہ السلام کو بھی موت آئے گی، دنیاوی طور پر وعدہ موت تھا، موت کا ذکر تھا، دنیا کی موت کا، تو اس کو لے کر انہوں نے استدلال کیا ہے۔ اس سے تو میں یہی بات کہنا کافی سمجھوں گا کہ یہ دلائل ان کے ہمارے خلاف حجت نہیں بن سکتے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی دنیا میں وفات کے ہم بھی قائل ہیں۔ اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ قبر کی زندگی کے ہم قائل ہیں کہ آپ علیہ السلام حیات ہیں، یہ صاحب قبر کی زندگی کے منکر ہیں۔ آپ دلائل وہ پیش کریں جن دلائل میں آپ علیہ السلام کی قبر کی زندگی کی نافی ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی کہتا چلوں کہ قیامت کی صبح تک آپ قرآن و حدیث سے وہ دلائل نہیں لا سکتے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مطہرہ کی حیات کی نفی ہو۔ دوسرے نمبر پر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اللہ کے نبی اگر زندہ ہیں تو آپ علیہ السلام کی زندگی کیا دنیا کی طرح ہے؟ تو ان غیر مقلد صاحب سے میں یہی کہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ جہان مختلف ہیں۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، وہ جہاں اور تھا، زندگی ادھر بھی تھی، زندگی میں فرق تھا۔ ایک جہاں دنیا کا ہے، زندگی یہاں کی بھی ہے، زندگی میں فرق ہے، اور ایک جہاں برزخ کا ہے، اور برزخ کی زندگی کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے روشنی میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا یہی جسم اطہر، جو جس جسم اطہر کے ساتھ آپ علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، جس جسم اطہر کے ساتھ آپ علیہ السلام نے غزوات میں شرکت کی، جس جسم اطہر کے ساتھ آپ علیہ السلام نے 63 برس کی زندگی برس کی، جس جسم اطہر پر اللہ کے قرآن پاک کو نازل فرمایا، جس جسم اطہر کے ساتھ آپ علیہ السلام نے دنیا میں تمام اعمال کیے اور دین کو دنیا تک پہنچایا، اسی جسم کے ساتھ آپ علیہ السلام قبر مطہرہ میں روح کے تعلق کے ساتھ زندہ ہیں، سلامت ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کے کوئی اہل حدیث شخص نے فون کیا تو مفتی صاحب نے اس کے جواب میں یہی مسلم شریف کی ایک روایت پیش کر دی جس میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں دیکھا کہ وہ سرخ ٹیلے کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ اب یہ غیر مقلد صاحب کی جہالت اسی سے سامنے آتی ہے کہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جبرائیل علیہ السلام لے کر گئے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اور پھر بیت المقدس میں کون لے کر گیا؟ جناب غیر مقلد جاہل صاحب، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو اللہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں اور اس سے بھی اوپر اور بیت المقدس میں امامت کے لیے لے گیا، وہی اللہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی رب ہے۔ کیا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جا سکتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں لے کر جا سکتا۔ اور جو بیت المقدس میں امامت کی آپ نے بات کی ہے، باقی تمام انبیاء جو آئے ہیں ان کو جب وہ اللہ لے کر آ سکتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں لے کر جا سکتا۔ اور یہ جو وقت اور زمانہ ہے یہ سب اللہ کے قبضے، قدرت اور تسلط میں ہے۔ جب اپنے نبی کو، آخری نبی کو لے جانے کے وقت کو روک سکتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو لے جانے میں وقت کو نہیں روک سکتا۔ آپ کس دنیا کی بات کر رہے ہیں، کس دین کی بات کر رہے ہیں؟ بہرحال مقلد صاحب کہتے ہیں مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کی کہ اگر آپ مفتی صاحب کو اگر عقل مند سیانے بندے سے، دین سمجھنے والے سے پالا پڑ جائے تو مفتی صاحب کی بولتی بند کر کے چھوڑے۔ حضرت غیر مقلد صاحب، میں آپ سے کہوں گا کہ کبھی بھی گدڑوں کی آوازوں سے شیروں کے کچھاروں میں زلزلے برپا نہیں ہوا کرتے، بلکہ شیر کی ایک دفعہ کی آواز سے گیدڑ کہیں کہیں علاقے چھوڑ کے بھاگ جایا کرتے ہیں۔ ذرا آپ میں اگر دم ہے، ہمت ہے، حوصلہ ہے تو ہمت کیجئے، ذرا تشریف لائیے ڈیرہ اسماعیل خان میں۔ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم وہی ہوتے ہیں۔ ذرا دنیا بھی دیکھ لے گی، آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی، دودھ کا دودھ ہو جائے گا اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہ آپ اور آپ جیسے لوگ بند کمروں میں بیٹھ کر کلپ بنا کر اپلوڈ تو کر سکتے ہیں، لیکن ان صاحب جیسے شیروں کے آگے ان کی کوئی وقت نہیں ہے اور نہ ہی یہ آنے کی جرت کر سکتے ہیں۔ پھر حضرت غیر مقلد صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب شہید کو اللہ نے زندہ کہا ہے تو وہ شہید تب ہی ہوا ہے جب کہ اس کے جسم سے روح نکلی ہے۔ حضرت غیر مقلد صاحب شہید ہوا ہے لیکن واپس جس اللہ نے اس شہید کو روح کے ساتھ تعلق دے کر اس کو زندگی بخشی ہے،
اسی اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھی زندگی بخشی ہے، اور اس شہید کو جو رتبہ ملا ہے یہ نبی کی وجہ سے ملا ہے، لہذا نبی کی وجہ سے جو رتبہ ملا ہے وہ زندہ ہے، اور جو وجہ بنی ہے جو نبی رتبے کی وجہ ہے وہ زندہ نہیں ہے۔ یہ آپ کہاں کی عقل کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کی عقل کہاں چلی گئی ہے؟ جب شہید زندہ ہے جس کو یہ فضیلت نبی کی وجہ سے ملی ہے تو وہ نبی بطریق اولا زندہ ہیں۔ پھر آگے غیر مقلد صاحب کہتے ہیں کہ جو لوگ نبی علیہ السلام کو زندہ مانتے ہیں وہ قرآن کی اور احادیث مبارکہ کی بھی توہین کرتے ہیں۔ حضرت غیر مقلد صاحب عقیدہ حیات النبی قرآن پاک سے بھی ثابت ہے، عقیدہ حیات النبی احادیث پیغمبر سے بھی ثابت ہے، عقیدہ حیات النبی اقوال صحابہ سے بھی ثابت ہے، عقیدہ حیات النبی اجماع صحابہ سے بھی ثابت ہے، عقیدہ حیات النبی ائمہ محدثین سے بھی ثابت ہے، عقیدہ حیات النبی علماء امت سے بھی ثابت ہے۔ جب امام شرعی دلائل سے عقیدہ حیات النبی ثابت ہے تو پھر آپ ہی فیصلہ کیجئے کہ عقیدہ حیات النبی کے اقرار کرنے والے ہیں وہ قرآن و حدیث کی توہین کر رہے ہیں، یا آپ جیسے لوگ جو عقیدہ حیات النبی کے منکر ہیں وہ قرآن و حدیث کی توہین کر رہے ہیں۔ پھر آگے غیر مقلد صاحب کہتے ہیں کہ آپ نبی علیہ السلام کو زندہ کہتے ہو کہ زندہ نبی کو قبر میں اتارا گیا، تو حضرت غیر مقلد صاحب دنیاوی طور پر ہم نبی علیہ السلام کی وفات کے قائل ہیں، لہذا یہ سوال ہم پر مت لے کر آئیں۔ پھر آگے غیر مقلد صاحب کہتے ہیں کہ بعض بدبخت لوگ وہ ہیں جو اللہ کی زندگی کو نہیں مانتے، لیکن غیر مقلد صاحب میں کہوں گا کہ بعض آپ جیسے بھی ہیں جو نبی علیہ السلام کی قبر مبارکہ کی زندگی کو نہیں مانتے۔ اس کے بعد غیر مقلد صاحب کہتے ہیں کہ مفتی صاحب نے کہا کہ ایک اہل حدیث نے فون کیا، حضرت وہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ میں اہل حدیث ہوں، آپ جا کے اس کو پکڑیں، اور دوسرے نمبر پر کہتے ہیں کہ میں اہل حدیث ہوں، مجھے بتائیں آپ کو کیا بتائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی احادیث آپ کو نظر نہیں آتی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ انبیاء قبروں میں زندہ ہیں، اور تمام انبیاء قبروں کی زندگی احادیث مبارکہ سے ثابت ہو رہی ہے، تو آپ کو کیا دکھائیں؟ آپ نے اگر دیکھنا ہوتا تو انہیں احادیث مبارکہ میں دیکھ لیتے۔ لیکن بہرحال یہ کہتے ہیں غیر مقلد صاحب کہ کوئی ایک حدیث ہو ضعیف ہی کیوں نہ ہو وہی دکھا دیں جس سے عقیدہ حیات النبی ثابت ہو رہا ہے۔ تو حضرت غیر مقلد صاحب آپ کے کہنے پر مسند ابی اعلیٰ کی ایک روایت الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون میں پیش کیے دیتا ہوں۔ اس کو اگرچہ آپ لوگ ضعیف کہتے ہیں، لیکن جو انبیاء کی قبور مطہرہ کی حیات ہے وہ قرآن پاک سے ثابت ہے، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ جب ان سے ثابت ہے تو یہ روایت تائید کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے۔ یہ آپ کو میں نے ایک روایت پیش کی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے جتنا بتایا ہے اتنا ہم مانتے ہیں۔ حضرت غیر مقلد صاحب آپ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے نبی زندہ، اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والا کہے گا میں نہیں مانتا، نبی علیہ السلام کی احادیث کہیں گے نبی قبر میں زندہ، لیکن اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والا کبھی نہیں مانے گا کہ نبی قبر میں زندہ ہیں۔ لہذا آپ پتہ نہیں کس کو مانتے ہیں، تو آپ پتہ نہیں کیا مانتے ہیں، جو بات کرتا ہے وہ مانتے ہیں اور جو دل نہیں کرتا وہ نہیں مانتے۔ پتہ نہیں آپ نے پیٹ پالنے کا کوئی صلہ رکھا ہوا ہے۔ اگر عقیدہ حیات النبی کو مان لیں گے تو ہمارے جو متبعین ہیں، جو ہمیں ماننے والے ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ اس کو بات کو چھوڑیں، آپ اس کو دیکھیں کہ عقیدہ حیات النبی کا انکار کر کے آپ قیامت میں اللہ کے نبی کو کیا منہ دکھلائیں گے؟ اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہہ رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کی اتنی حدیث سے کا انکار بھی کر رہے ہیں۔ کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے لیے صرف یعنی قبر میں برزخ میں سب سے اعلیٰ درجہ مانتے ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ نبی علیہ السلام کا اللہ نے دنیا میں بھی دیا ہے، دنیا میں بھی آپ کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور قبر میں بھی آپ علیہ السلام کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو سب سے اعلیٰ درجے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور بات جہاں تک آئی ہے حیات النبی کی، اس کا آپ انکار کر گئے ہیں، تو باقی اعلیٰ درجے کو مان کر آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے بعد غیر مقلد صاحب کہتے ہیں کہ مفتی صاحب سے جب اس بندے نے سوال کیا، اس نے حدیث کا مطالبہ کیا کہ آپ حدیث پیش کر دیں، تو مفتی صاحب نے کہا کہ آپ اہل حدیث ہیں اس لیے میں صحیح حدیث پیش کیے دیتا ہوں۔ تو اس بات کو مفتی صاحب بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اہل حدیث ہی کو مانتے ہیں اور کسی بات کو نہیں مانتے۔ لیکن میں اس بات کو جناب غیر مقلد صاحب، میں اس بات کو اپنے یقین کی بنیاد پر کہوں گا کہ مفتی صاحب اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ یہ اہل حدیث جو ہیں، جو حدیث ان کے مطلب کی ہوتی ہیں اس کو لیتے ہیں، ان کے عمل کے مد مقابل جو حدیث مبارکہ ہوتی ہیں ان میں یہ غیر مقلدین اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ جیسا کہ عقیدہ حیات النبی پیغمبر علیہ السلام کی کئی احادیث سے ثابت ہے،
لیکن غیر مقلد اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والا کہے گا کہ میں اس عقیدے کو نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقائد کی اصلاح کے ساتھ اعمال کی درستگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔